دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان سے جڑے تمام حالات و واقعات کا، ان کی ہجرت کا، اور یہ کہ وہ کس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے، اور یہ کہ کس نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، عیسو یا عیس اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت کیا حالات درپیش ہوئے کہ انہیں اپنے والدین سے جدا ہو کر اپنے ماموں لابان کے پاس جانا پڑا۔ اس کی تفصیل حضرت اسحاق کی زندگی پر مبنی بنائی گئی ویڈیو میں بتائی گئی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کرتے کرتے تھک گئے تو ایک جگہ سر کے نیچے ایک پتھر رکھ کر لیٹ گئے، تو انہیں خواب آیا کہ جنت سے ایک سیڑھی نیچے تک آ رہی ہے اور فرشتے اس سیڑھی پر آ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ سرزمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت کر دوں گا۔ حضرت یعقوب جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی ہوئی اور منت مانگی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کے پاس خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بناؤں گا، اور جو کچھ خدا مجھے مال دے گا اس کا 10واں حصہ میں خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر نشان لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت ایل رکھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس ہاران چلے گئے۔ ان کے ماموں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھ کام میں لگا لیا، اور مال مویشی کا سارا کام حضرت یعقوب کے سپرد کر دیا۔ ان کے ماموں لابان کی دو بیٹیاں تھیں، لیا اور راحیل۔ لیا بڑی بیٹی تھی اور راحیل چھوٹی۔ لیا کی نظر کمزور تھی اور زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، اور راحیل بہت خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی راحیل کی طرف تھا، اور وہ اسی کو پسند کرتے اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا ذکر اپنے ماموں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم 7 سال میرے لیے کام کرو تو میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے 7 سال اپنے ماموں کے لیے کام کیا، تو 7 سال بعد انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کھانا کھلایا، اور بڑی بیٹی لیا کا نکاح حضرت یعقوب سے کر دیا۔ نکاح میں آنے کے بعد جب حضرت یعقوب کو پتہ چلا تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے راحیل سے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو ماموں نے کہا کہ ہمارے میں رواج نہیں ہے کہ بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم میرے لیے 7 سال اور کام کرو تو میں راحیل کی شادی تم سے کر دوں گا۔ حضرت یعقوب نے 7 سال مزید کام کیا اور راحیل سے شادی کی۔ یہاں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک وقت میں ایک مرد سے نکاح جائز تھا۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ لیا کے بطن سے آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام روبیل، شمون، لاوی اور یہودا تھے، لیکن راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تو راحیل کو اولاد کی کمی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی کنیز بلہا حضرت یعقوب کو ہبہ کر دی۔ اس سے حضرت یعقوب کے 2 بچے پیدا ہوئے، پہلے کا نام دان اور دوسرے کا نام نفتالی رکھا۔ پھر لیا نے بھی اپنی کنیز زلفا حضرت یعقوب کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی حضرت یعقوب کے 2 بچے پیدا ہوئے، جن کے نام جاد اور اشیل تھے۔ پھر لیا سے حضرت یعقوب سے مزید 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، جن کے نام اساخر اور زابلون رکھے، اور بیٹی کا نام دینا رکھا۔ اس طرح لیا کے بطن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے راحیل کی دعا قبول کی، اور انہوں نے ایک نہایت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد سرزمین ہاران میں ہی رہائش پذیر تھی، اور اپنی شادی کے 6 سال بعد بھی اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور ان کی بکریاں چراتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے پاس رہے، اور ان کی ساری اولاد سوائے بنیامن کے وہیں ہاران میں ہی پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت مانگی، تو ماموں نے کہا
کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہو میرے مال سے مانگ لو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرح کے بکرے اور بکریاں اور باقی مویشی مانگے انہوں نے دے دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سے بکریاں اور جانور ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے والد اور قوم کے پاس واپس آ جاؤ اور میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرما برداری کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے۔ لابان نے کھانا تیار کروایا اور پوری قوم نے مل کر کھانا کھایا۔ سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور آپ علیہ السلام اپنے مال اور اہل و عیال کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب ارض سعیر پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آپ علیہ السلام کو منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بھائی عیسو کو پیغام بھیجا اور اس کے ذریعے اپنے بھائی سے نرمی اور انکساری کا اظہار کیا تو قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیسو 400 سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا، جو 200 بکریوں اور 20 بکروں، 200 بھیڑوں اور 20 مینڈھوں، 30 اونٹنیوں اور 40 گایوں، 10 بیلوں اور 20 گدھے گدھیوں پر مشتمل تھا، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کو الگ ہانکیں اور باقی جانوروں سے کچھ فاصلہ رکھیں، اور یہ بات بھی سکھا دی کہ جب تم کو عیسو ملے تو وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، کہنا کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کے ہیں جو انہوں نے ہمارے سردار عیسو کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اسی طرح ہر غلام یہی بات کہے گا اور یہ بھی کہے گا کہ یعقوب بھی پیچھے آ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر 2 رات کی مسافت سے پیچھے ہو گئے۔ رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ دوسری رات کی صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیسو 400 سواروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پس آپ مال اور بچوں سے الگ ہو کر آگے بڑھے اور 7 دفعہ اپنے بھائی عیسو کے لیے سجدہ کیا۔ اس وقت یہ طریقہ سلام کا انداز تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ماں باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ چنانچہ جب عیسو نے ان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور رونے لگ گئے اور کہا کہ تم میرے غلام نہیں میرے بھائی ہو، اور ان کا ماتھا چوما تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہدیہ بطور تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی تو عیسو نے تحفہ قبول کر لیا اور دونوں بھائیوں میں رنجش ختم ہو گئی۔ راحیل کے بطن سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بنیامن رکھا۔ بچے کی پیدائش کے وقت راحیل کو شدید تکلیف ہوئی اور وہ برداشت نہ کر سکی تو بچے کی پیدائش کے بعد انتقال فرما گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی وفات کا بہت دکھ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپراس میں دفن کیا جسے آج کل بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب نے ان کی قبر کے پاس بطور نشانی ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر راحیل کے نام سے مشہور ہے۔ کنعان میں آئے اور حبرون نامی بستی میں قیام کیا اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے شکم بن جنود سے 100 بکریوں کے عوض زمین خریدی اور رہنے کے لیے گھر بنایا۔ تمام اہل و عیال اسی گھر میں رہتے تھے۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاران جاتے وقت نشان لگایا تھا، اور اس کا نام بیت ایل رکھا تھا کہ میں یہاں خانہ خدا بناؤں گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک بیماری لاحق ہونے کی صورت میں 160 یا 180 سال کی عمر پائی، اور آپ علیہ السلام کو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں وہیں دفن کیا جو جگہ انہوں نے خریدی تھی، اور وہیں رہائش پذیر ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر موجود ہے۔ آپ اہل کنعان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ محققین کے مطابق کنعان کا بادشاہ سلجم ابن دارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اور اس کی قوم کو حق و معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی، لیکن سرکشوں نے اسے قبول نہ کیا، اور بالآخر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسباط کا لفظ بیان کیا گیا ہے۔
سورہ آل عمران میں سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت ساری شاخیں ہوں۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی، اور بنی اسرائیل میں جو انبیاء کا سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ لفظ اسباط اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر میں مصر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے جسد خاکی کو آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر بی بی سارہ، بی بی ربکہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ قرآن کریم میں مذکورہ انبیاء کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرز زندگی اور طرز فکر اپنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے منسوب واقعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر و شکر کی طرزیں مستحکم ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور نہ حاصل ہونے پر اس قدر غمگین نہیں ہوتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگے۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور واقعات قدرت میں آنے والے اچھے اور برے واقعات میں رضا الہی ان کے لیے سب سے مقدم ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وسیع اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات انہیں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے کہ وہ اس امتحان میں پورا اتریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شاندار صبر و استقلال کا عظیم و شان مظاہرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں اغوا ہو جانا اور حضرت یعقوب کا تمام عمر حضرت یوسف کا انتظار کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور تمام حالات و واقعات کا ذکر آنے والی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔